1200 دنوں میں بنائے جانے والا ٹائٹینک صرف 2 ہی گھنٹوں میں کیوں ڈوب گیا؟ 10 اپریل 1912 یہ دن تھا جب دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مہنگا ترین جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے آغاز کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس دن اٹلانٹک اوشن بے حد پرسکون اور سمندری طوفان آنے کا دور دور تک کوئی امکان نہ تھا۔ جہاز پر 1500 لوگ سوار بھی ہو چکے تھے اور لاکھوں لوگ ٹائٹینک کے پہلے سفر کے آغاز دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ نہ ہی پیسنجر کو، نہ ہی الوداع کہنے والے لاکھوں لوگوں کو، اور نہ ہی ٹائٹینک کے عملے کو یہ معلوم تھا کہ جو جہاز کچھ ہی وقت میں روانہ ہونے والا ہے، اس کو بنانے میں 6 ایسی غلطیاں کی گئی ہیں جو اس کو بدترین حادثے کا شکار بنانے والی ہیں۔ ناظرین، آج آپ جانیں گے اپنے دور کے سب سے مہنگے، سب سے رائل اور سب سے اسٹرانگ ٹائٹینک کی 6 ایسی غلطیاں جو اگر نہ کی جاتی تو شاید ٹائٹینک آج کریش ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی کامیابیوں کی وجہ سے دنیا میں فیمس ہوتا۔ آخر ایسی کون سی 6 غلطیاں تھیں جو 40 سال کا ایکسپیرینس رکھنے والے ایڈورڈ اسمتھ کو بھی نظر نہیں آئیں؟ کیپٹن کے 40 سال کے ایکسپیرینس کو چھوڑیں، یہ غلطی ٹائٹینک آپریٹ کرنے والی کمپنی دی وائٹ سٹار لائنز، جن کو 107 شپس آپریٹ کرنے کا ایکسپیرینس تھا، ان کو بھی نظر نہیں آئیں۔ اور تو اور یہ غلطیاں ٹائٹینک مینوفیکچر کرنے والی کمپنی ہارلینڈ اور وولف کو بھی نظر نہیں آئیں، جنہوں نے ٹائٹینک بنانے سے پہلے 500 سے زیادہ شپس مینوفیکچر کی تھیں۔ ٹائٹینک کی کنسٹرکشن 1909 میں شروع ہوئی اور تقریباً 3 سال اور 2000 ورکرز کی محنت کے بعد اس جہاز کو پورا تیار کر لیا گیا۔ اب جہاز پوری طرح تیار ہو چکا تھا، لیکن اس کو ٹیسٹ کرنے کا ایک فیز ابھی تک باقی تھا۔ ٹائٹینک بنانے والوں کا اس پر بھروسہ تب مزید بڑھ گیا جب ٹائٹینک نے اپنا پہلا ٹیسٹ رن کامیابی سے پار کر لیا تھا۔ جہاز کا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع ہونا تھا، جس کا دن 10 اپریل 1912 مقرر کیا گیا اور جس کی منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھی۔ ٹائٹینک کے اکنامک پورشن میں سفر کرنے کی قیمت اس وقت $30 رکھی گئی اور فرسٹ کلاس پورشن میں سفر کرنے کی قیمت $150 رکھی گئی۔ اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس دن ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کا آغاز کرنے والا تھا۔ آئیے ڈسکس کرتے ہیں ٹائٹینک کی 6 میجر غلطیاں جس کی وجہ سے ٹائٹینک سے انسنکیبل ہونے کا ٹائٹل چھین لیا گیا۔ مسٹیک نمبر 1، دوپہر کو ٹھیک 12 بجے ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کا آغاز کر دیا تھا اور ساتھ ہی اس کی غلطیاں سامنے آنا شروع ہو گئی تھیں۔ کیپٹن اسمتھ کو مالکین کی طرف سے ڈیڈ لائن مل چکی تھی کہ کسی بھی صورت میں 17 اپریل یعنی صرف 7 دن میں نیو یارک پہنچنا ہے، اور اسی وجہ سے کیپٹن نے شروع سے ہی جہاز کی سپیڈ بہت تیز رکھی تھی۔ کیپٹن کو مالکوں کی طرف سے دی گئی انسٹرکشن اور ڈیڈ لائن کی وجہ سے نیو یارک جلد سے جلد پہنچنا تھا، کیونکہ یہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا، اور اگر وہ نیو یارک ٹائم سے نہ پہنچتا تو ٹائٹینک کی ریپوٹیشن کو کافی نقصان ہوتا۔ دنیا کی کوئی بھی بڑی گاڑی ہو، مشین ہو، جہاز ہو، ان کے کئی آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں جن میں سپیڈ لمٹ بھی ان کا پروسیجر کا ایک اہم پارٹ ہے، اور وہ پارٹ ٹائٹینک کے سفر کے آغاز میں ہی وائلیٹ کیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں جہاز ساؤتھ ہیمپٹن پورٹ کو اتنا پیچھے چھوڑ چکا تھا کہ اب دور دور تک نیلے سمندر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسٹیک نمبر 2، اب ٹائٹینک کو چلتے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ فرانس، آئرلینڈ میں تھوڑی دیر سٹاپ کے علاوہ ٹائٹینک پچھلے 72 گھنٹوں سے مسلسل نیو یارک کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ 14 اپریل 1912 کی شام تھی۔ سمندر پر ہر طرف خاموشی اور دھند چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی کافی کم ہو چکی تھی۔ اسی رات ایک بھاری جہاز جو کہ ٹائٹینک سے کچھ گھنٹے ہی آگے تھا، اس کے کیپٹن نے وائرلیس پہ ٹائٹینک کو سمندر پہ موجود تیرتی ہوئی چٹانیں یعنی آئس برگ کے بارے میں وارننگ دی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ وارننگ کم سے کم 6 بار دی گئی تھی، لیکن وائرلیس آپریٹر کی کوتاہی کی وجہ سے یہ امپورٹنٹ وارننگ مس ہو گئی۔ ان کے لیے یہ نارمل سی بات تھی، لیکن یہی تھی ٹائٹینک کے عملے کی دوسری بڑی غلطی۔ کیونکہ ٹائٹینک اپنے طرز کا پہلا لگژری جہاز تھا، اس میں کئی سارے VIP موجود تھے، اسی وجہ سے زیادہ تر ٹائٹینک کا عملہ فرسٹ کلاس پیسنجر کی خدمت میں مصروف تھا۔ اگر ان وارننگز کو سیریس لیا جاتا تو آگے کا پورا سین الگ ہوتا۔ مسٹیک نمبر 3، جہاز کی سپیڈ بہت زیادہ تھی اور ان سے ایک اہم وارننگ بھی مس ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک بہت تیزی سے انتہائی بے خوف انداز میں آئس برگ کی رینج میں بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن ٹائٹینک کو ابھی بھی حادثے سے بچایا جا سکتا تھا، کیونکہ جہاز کے پہرے دار الرٹ تھے جو کسی بھی آئس برگ کی اطلاع ان کو دینے کے لیے تیار تھے، لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک چیز موجود نہ تھی، اور وہ چیز تھی دوربین۔
جی ہاں، پہرے دار الرٹ تھے، لیکن وہ دوربین نہ ہونے کی وجہ سے آئس برگ کو دور سے نہیں دیکھ سکتے تھے، اور یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری بڑی غلطی۔ آئس برگ کی خبر کیپٹن اسمتھ کو اس وقت ہوئی جب جہاز کے پہرے داروں نے خبر کی کہ جہاز کے سامنے فٹ بال فیلڈ کے سائز جتنا ایک آئس برگ موجود ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، آئس برگ انتہائی قریب آ چکا تھا۔ مسٹیک نمبر 4، کیونکہ اٹلانٹک اوشن میں اکثر ایسے آئس برگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کو بڑے بڑے جہاز بڑے آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں، شاید کیپٹن اسمتھ نے بھی یہی سوچا تھا۔ آئس برگ کی خبر ملتے ہی کیپٹن اسمتھ نے جہاز کے انجن کو بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا آرڈر بھی دے دیا۔ بے شک کیپٹن اسمتھ نے آئس برگ سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن فاصلہ اتنا کم رہ گیا تھا کہ کچھ بھی کرنا فضول ثابت ہوا۔ آئس برگ اب ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا، لیکن ٹائٹینک کے بچنے کی ابھی بھی امید باقی تھی۔ یہ امید باقی رہ گئی تھی کہ شاید آئس برگ جہاز کی باڈی کو نقصان نہ پہنچائے، یا پھر شاید آئس برگ جہاز کو ٹکرا کے خود ہی ٹوٹ جائے، اور شاید ہوتا بھی ایسے اگر ٹائٹینک کی چوتھی غلطی اپنا کام نہ دکھاتی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک کی باڈی پر جو ریوٹس لگی تھیں وہ سٹیل کی بجائے کاسٹ آئرن کی بنائی گئی تھیں۔ ان ریوٹس کا کام لوہے کے بڑے بڑے پیسز کو آپس میں جوڑے رکھنا ہوتا ہے۔ کیونکہ کاسٹ آئرن سٹیل سے نرم ہوتا ہے، اسی وجہ سے ٹائٹینک کی باڈی جہاں سے آئس برگ سے ٹکرائی وہاں ریوٹس پریشر کی وجہ سے کھل گئی تھیں، اور پھر ہوا وہی جس کا کیپٹن اسمتھ کو ڈر تھا۔ مسٹیک نمبر 5، ٹائٹینک کی ٹکرار ایک فٹ بال فیلڈ جتنے آئس برگ سے ہو چکی تھی۔ اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ اس خطرناک تصادم نے پورے عملے اور پیسنجر کو الرٹ کر دیا تھا، اور ساتھ ہی جہاز میں موجود اس کے مالک جوزف روس کو بھی۔ بے شک ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک ٹائٹینک کی بچنے کی امید باقی تھی، کیونکہ ٹائٹینک کے ڈیزائنر نے اس کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 3 فلورز کے اندر پانی بھر بھی جائے تب بھی یہ ڈوب نہیں سکتا۔ لیکن بدقسمتی تھی اس جہاز کی کہ پانی 3 فلور کراس کر کے اب چوتھے فلور پہ پہنچ چکا تھا۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ٹائٹینک آہستہ آہستہ اوشن میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر اس میں موجود پیسنجر کی جان بچانے کا وقت آ چکا تھا۔ کیپٹن اسمتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا تھا۔ جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک پیسنجر کو لائف بوٹ میں شفٹ کرنے کا پلان کیا گیا، لیکن اس موقع پر 5ویں غلطی نے اپنا کام دکھا دیا۔ جہاز میں ٹوٹل 32 لائف بوٹس کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے صرف 20 بوٹس ہی رکھی گئی تھیں، جبکہ جہاز میں موجود 1500 پیسنجرز تھے اور لائف بوٹس تھیں صرف 20۔ مسٹیک نمبر 6، 12:45 پہ پہلی ایمرجنسی لائف بوٹ سمندر میں اتاری گئی، لیکن یہاں ہوئی ایک اور چھٹی غلطی۔ زیادہ تر فرسٹ کلاس پیسنجر کو ترجیح دی گئی، یعنی جو لوگ زیادہ امیر تھے ان کو پہلے بٹھایا گیا تھا۔ اگر ان کشتیوں میں زیادہ پیسنجر کو بٹھایا جاتا تو انسانی جانیں کم ضائع ہوتی۔ اب جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ 2:18 پہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی ساری روشنیاں بجھ گئیں، اور اگلے ہی لمحے ٹائٹینک جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ یوں ٹائٹینک کو ڈوبنے کے لیے صرف 2 گھنٹے اور 40 منٹ لگے۔ آپ کو یہاں ایک اور بات بتاتے چلیں کہ اس وقت پانی کا ٹیمپریچر -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، مطلب پیسنجرز ٹھنڈے پانی میں چھلانگ لگا بھی دیتے تب بھی ان کے بچنے کا کوئی امکان نہ تھا، کیونکہ انسان اتنے کم ٹیمپریچر میں 30 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1500 سے کافی زیادہ تھی، کیونکہ جن لوگوں کے جہاز کے عملے کے ساتھ جان پہچان تھی ان میں سے کافی لوگ جہاز پر بغیر ٹکٹ کے سوار ہوئے تھے۔ زندہ بچ جانے والوں میں سب سے زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی تھی۔ دوسری طرف کیپٹن اسمتھ تھا جو سارا وقت لوگوں کی جان بچانے میں لگا ہوا تھا، اور وہ آخری انسان تھا جس نے ڈوبتے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔